بھارت آج اپنا یوم آزادی منا رہا ہے، جبکہ دنیا بھر میں کشمیری عوام اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منا رہے ہیں۔ اسلام آباد میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے دفتر خارجہ کے باہر کشمیر میں بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر بھارت کے خلاف اور کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے درج تھے، جبکہ مظاہرین کی جانب سے بھارت کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی۔ اس موقع پر مقامی رہنما سلیم ہارون کا کہنا تھا 15 اگست کو ہم کشمیری یوم سیاہ کے طور پہ مناتے ہیں۔ اس لیے یوم سیاہ مناتے ہیں کیونکہ ہماری جو آزادی ہے وہ ہندوستان نے طلب کی ہوئی ہے۔ ہندوستان اگر مقبوضہ کشمیر میں ہے تو وہ صرف فوجی کے بندوق کے بل بوتے پہ ہے، کیونکہ ہم ہندوستان سے مکمل آزادی چاہتے ہیں۔ اس کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں پوری قوم، کشمیری قوم یوم سیاہ کے طور پہ مناتی ہے، اور یوم سیاہ تب تک ہم منائیں گے جب تک کہ کشمیریوں کو ان کا حق خدائرت نہیں دیا جاتا۔ یہاں پر اس وقت ہندوستان صرف کشمیریوں کے اوپر قتل غارت کر رہا ہے، ظلم، تشدد اور بربریت کر رہا ہے، لیکن اس سے کشمیری زیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کشمیری کو اس کا حق دینا پڑے گا، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیریوں کو ان کا حق ملے گا۔ دیکھیے، وہ پاکستانی ہے، ان کا حق ہے، وہ جس طرح سے پولیٹیکل پارٹی بنائیں یا اور کوئی پارٹی بنائے، وہ ان کا حق ہے، لیکن کشمیری کے لیے جہاں تک یہ بات ہے کہ کشمیر کی تحریک کے اوپر اس پہ کوئی برا اثر پڑنے والا نہیں ہے، تو کشمیر کی تحریک جو ہے وہ انڈیجینس تحریک ہے۔ کشمیری خود لڑ رہے ہیں، کشمیری خود مر رہے ہیں، اور کشمیری نے خود ہتھیار اٹھائے ہیں، اور یہ مسلح جدوجہد اور سیاسی پولیٹیکل جدوجہد تب تک جاری رہے گی جب تک کہ مسئلہ کشمیر کا حل نہیں آتا۔ داؤد خان یوسف زئی نے یوم سیاہ کے حوالے سے ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندے کو بتایا کہ ہم پچھلے 70 سال سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں ہندوستان کے یوم جمہوریہ، یوم آزادی پہ یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ یہ اس لیے منا رہے ہیں کہ 70 سال پہلے ہندوستان نے خود تسلیم کیا تھا کہ ریاستی جموں و کشمیر کے لوگوں کو رائے حق دی جائے گی۔ ہندوستان کے سابقہ وزیر اعظم جواہر لال نہرو، جو پہلے وزیر اعظم تھے ہندوستان کے آزادی کے بعد، لال چوک میں اعلان کر کے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کے لیے موقع دیا جائے گا، لیکن 70 سال سے مسلسل ہندوستان اس پہ اپنے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے اور جموں و کشمیر کے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، اور جموں و کشمیر کے لوگوں کے حقوق کو غصب کر دیا ہے۔ اس لیے جموں و کشمیر کے عوام پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہے، وہ یوم آزادی ہند پہ، ان کے آزادی کے دن پہ یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، تاکہ دنیا کو باور کرایا جائے کہ انہوں نے ہمارا حق چھینا ہے، ہمیں حق خود ارادت کے لیے موقع دیا جائے۔ ایک اور مقامی رہنما الطاف احمد بٹ کا کہنا تھا پچھلے 70 سال سے جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگ، چاہے وہ اسلام آباد میں ہو، مظفر آباد میں ہو، یو کے میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، جہاں کہیں بھی ہے، وہ روز اول سے اپنا وہ احتجاج کرتے ہیں ہندوستان کی یوم آزادی کے موقع پہ، اور چیلنج کرتے ہیں ان کی ڈیموکریسی کو۔ ہندوستان دعوے دار ہے کہ وہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے، لیکن وہ اپنے وعدے بھول چکے ہیں۔ وہ کیسی بڑی جمہوریت دنیا کی ہو سکتی ہیں جنہوں نے 1947 میں اپنی آکوپیشن فورسز 27 اکتوبر کو اتارنے کے بعد سری نگر میں ان کے قائدین نے یہ اعلان کیا تھا، وعدہ کیا تھا کشمیریوں کے ساتھ، یونائٹڈ نیشن میں جا کے وہاں پہ ریزولوشنز پاس ہوئی ہے جس میں ہندوستان اور پاکستان بھی موجود تھا، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ کشمیریوں سے پوچھا جائے گا، ان سے ان کی رائے پوچھی جائے گی، ان کو اپنا حق خود ارادہ دیا جائے گا۔ لیکن 70 سال گزر گئے، ہندوستان اپنی یوم آزادیاں مناتا جا رہا ہے، اور ہم اس کے خلاف احتجاج پہ احتجاج کرتے جا رہے ہیں۔ یہ ہندوستان کی کامیابی نہیں، ہندوستان کی سفارتکاری کی کامیابی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا بھر کے انصاف پسند ادارے ہیں، یہ بیسیکلی ان کی غفلت ہے کہ وہ ہندوستان کے اثر رسوخ میں آ کے ان کی جو ہے اس پوائنٹ آف ویو کو ابھارتے ہیں، جبکہ مظلوم کشمیریوں کی یا فلسطین میں رہنے والے لوگوں کی بات کو دبایا جاتا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں اگر جماعت الدعوہ کے حوالے سے، حافظ سعید کے حوالے سے انٹرنیشنلی ان کو وہ دہشت گرد قرار دینے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اگر وہ پاکستان کے پالیٹکس میں آتے ہیں تو یہ تو ان کا ایک بنیادی
رائٹ ہے وہ پولیٹکس کریں، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، پاکستان کے لیے کریں، دنیا بھر کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے کریں، یہ تو ایک خوش آئند بات ہے۔ روفی پرل سٹی اسکیم 33 کی پرائم ترین لوکیشن پر M9 انٹرچینج کے ساتھ، معمار موڑ کے سامنے اور میمن ہاؤسنگ سوسائٹی کے درمیان۔ گزشتہ 50 سالوں سے آپ کا اعتماد لیے روفی پراپرٹیز آپ کے لیے لائے ہیں وہی معیار، روفی پرل سٹی۔ پرل سٹی 120، 150، 200 اور 240 گز کے تیار بنگلوز پر مشتمل ایک مکمل سیکیورڈ گیٹڈ کمیونٹی لیونگ پروجیکٹ۔ روفی پرل سٹی جدید ترین سہولتوں سے آراستہ، پرسکون اور پرفضا رہائش، جس میں تھیم پارک، فٹنس سینٹر، مسجد، سولر پاور بیک اپ، آر او پلانٹ کے ذریعے 24 گھنٹے میٹھا پانی۔ اسکیم 33 کراچی یونیورسٹی، NED یونیورسٹی، PCSIR اور گلشن کنیز فاطمہ کے قریب تر۔ روفی بردرز کی گولڈن جوبلی پر اوورسیز اور سابقہ تمام مائنورٹیز کے لیے 10% کا خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ بکنگ اور دیگر تفصیلات کے لیے ایسٹ لینڈ مارکیٹنگ، UAN 11117834۔ Lotus Lake Towers, a groundbreaking endeavor by Lotus Properties. پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔